السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالی نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے غرور و تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان بادشاہوں میں شداد، فرعون، بخت نصر اور نمرود شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایسی موت دی کہ ان کی موت کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ ان میں سے ایک فرعون ہے۔ عزیز دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر مرا، لیکن فرعون کی موت کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر انسان کو سدھرنے کے لیے کئی مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، لیکن انسان اپنا دشمن خود ہوتا ہے۔ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع فراہم کیے، لیکن وہ بدبخت ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ دوستوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس کا شاید آپ کو پہلے علم نہیں ہوگا۔ تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت اس نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں مرا۔ ڈوبتے وقت کہا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے منہ میں کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ نہ پڑھ سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں اے بادشاہ، اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں پر پلا بڑا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور خود خدائی کا اعلان کر دیا ہو۔ فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا، ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو جائے، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ ڈوبتے وقت فرعون پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کو وہ لکھا ہوا خط دکھلایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے پاس انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہ خط لکھا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کی نافرمانی کر کے خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے کہ وہ پانی میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا، پھر اس کے پیچھے پیچھے فرعون لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل پر اس کا خوف اتنا طاری تھا کہ ان کو فرعون کی موت میں شک ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر لا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ فرعون کا ایمان کا ذکر موت کے وقت انہوں نے کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر بھی اس کا ایمان قبول نہ ہوا، کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے وجوہات بیان کی ہیں۔ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی آن پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے
جس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دیتا، کیونکہ فرعون بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، یعنی تو فساد کرتا رہا زمین میں، بس آج کے دن ہم تیری لاش کو نجات دیں گے اور ان کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون غرق ہونے سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، جیسا کہ وہ پہلے بھی بہت اس طرح کر آیا ہے۔ اس کی عادت تھی جب اس کے پاس کوئی عذاب آتا تو اللہ کی طرف دوڑ کر آتا تھا، معافی مانگتا، اور جب عذاب ختم ہو جاتا، دور ہو جاتا، تو وہ پھر دوبارہ اپنی سرکشی پر اور خدائی کے دعوے پر قائم رہتا تھا۔ تو محترم ناظرین، انسان صرف منہ سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔